بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم علم الصرف میں فصل نمبر 5 کی دوسری گردان کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کی گردان کو۔ آج ہماری گردان جو ہے وہ امر مجہول کی گردان ہے۔ جیسے کہ ہم نے امر معروف پڑھا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ امر ایکٹیو ہے، یعنی اس کا فاعل موجود ہے، اس کے فاعل کو ہمیں علم ہے اس کا کے فاعل کے بارے میں۔ لیکن امر مجہول وہ ہوتا ہے جس کے فاعل کا ہمیں معلوم نہ ہو، اس کا علم ہمیں نہ ہو، تو وہ امر مجہول کہلاتا ہے۔ جیسے کہ انگلش میں ہم کہتے ہیں پیسو وائس، تو امر مجہول بیسیکلی پیسو وائس کو کہتے ہیں۔ اور یہاں پر آپ جملے دیکھ لیں گے، اس سے اندازہ آپ کو ہو جائے گا کہ کس طرح سے اس کے جو ہے اس کے الفاظ ہوتے ہیں، اس کے صیغے ہوتے ہیں۔ اور جملہ جو میں کہتی ہوں اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ عربی فصاحت اور بلاغت والی زبان ہے، اس کا چھوٹا سا لفظ بہت بڑا مفہوم ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے عربی کا ایک لفظ بھی پورا مکمل ایک جملہ ہی ہے۔ تو یہاں پر گردان شروع ہوتی ہے ہمارے پاس سب سے پہلے فرسٹ آف آل واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، جو کہ ہمارے پاس ہے لیفعل۔ لیفعل کا صیغہ ہے، جس طرح یفعلو سے لیفعل بنایا تھا اسی طرح لیفعل بھی ہوتا ہے، بس اس کے اعراب میں تبدیلی آتی ہے، یا پر ضمہ آ جاتا ہے، اور دیٹس اٹ۔ لیفعل کا مطلب ہوتا ہے چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، یعنی مفعول کو ذکر کر دیتے ہیں اور جو ہے یعنی فاعل کو ذکر نہیں کرتے۔ جیسے کوئی کام ہے، کام، اب تو کام کو آپ مذکر کنسیڈر کر لیں، وہ کام کوئی ایسا سمجھ لیں کہ یہ مذکر کام ہے، تو آپ کہیں کہ چاہیے کہ اسے اختیار کیا جائے، تو پہلے جو ہے ہم یہ کہہ رہے تھے لیفعل چاہیے کہ زید وہ کام کرے، ٹھیک ہے، تو زید اس صورت میں فاعل تھا، زید کرنے والا تھا، اور اب ہم کہہ رہے ہیں چاہیے کہ یہ کام اختیار کیا جائے۔ اس طرح کانسیپٹ سمجھ رہے ہوں گے آپ، چاہیے کہ یہ کام اختیار کیا جائے، تو اس صورت میں یہ مفعول ہے، جو کام تھا، یا جیسے کہ آپ نے اس مثال میں سمجھا کہ زید کو یہ کام کرنا چاہیے، تو اب یہاں پر زید فاعل تھا، کرنے والا تھا، اور یہ کام اختیار کیا جانا چاہیے، چاہیے کہ اختیار کیا جائے یہ کام، تو اس صورت میں کیا ہوگا، یہ والا کام جو ہے جو مفعول تھا وہ اس کو ذکر کر دیا، اور اس کا فاعل کون کرے گا یہ معلوم نہیں ہے، تو اسی ٹائپ کے جملے کو ہم مجہول کہتے ہیں۔ اس کے بعد تثنیہ مذکر غائب بالکل ایز اٹ از لیفعل کے وزن پر لیفعل ہے۔ اگر پیسو وائس کی سمجھ نہیں آتی تو اسی کام کے جو مفعول ہے اس پر جملہ سیٹ کر کے دیکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ جیسے کہ میں نے کہا تثنیہ مذکر غائب، جیسے زید اور عمر کو کوئی کہہ رہا تھا کہ چاہیے کہ وہ فلاں کام کریں، اور جب تو کام اس صورت میں آبجیکٹ تھا، مفعول تھا، لیکن جب میں کہوں گی کہ یہ چاہیے کہ یہ کام کیا جائے، چاہیے کہ یہ دو کام کیے جائیں، تو لیفعل ہو جائے گا۔ اسی طرح لیفعلوا آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں لتفعل، اگر کوئی ایسا کام ہے جس کو عربی زبان میں مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے تو اس پر یہ جملہ صادر آئے گا کہ لتفعل، پھر اس کے بعد لتفعلا، لیفعلنا، یعنی چاہیے کہ کی جائیں وہ سب عورتیں۔ تو یہاں سے معنی ہمارے کیا بن رہے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پاس تھا لیفعل، جس کا مطلب تھا چاہیے کہ کیا جائے وہ ایک مرد، اس کے بعد ہے لیفعلا، چاہیے کہ کیے جائیں وہ دو مرد، لیفعلوا، چاہیے کہ کیے جائیں وہ سب مرد، لتفعل، چاہیے کہ کی جائے وہ ایک عورت، اور لتفعلا، چاہیے کہ کی جائیں وہ دو عورتیں، لیفعلنا، چاہیے کہ کی جائیں وہ سب عورتیں، لتفعل، چاہیے کہ کیا جائے تو ایک مرد، لتفعلا، چاہیے کہ کیے جاؤ تم دو مرد، اور لتفعلوا، چاہیے کہ کیے جاؤ تم سب مرد، لتفعلی، چاہیے کہ کی جائے تو ایک عورت، یعنی سیکنڈ پرسن، لتفعلا، چاہیے کہ کی جاؤ تم دو عورتیں، لتفعلنا، چاہیے کہ کی جاؤ تم سب عورتیں، لافعل، چاہیے کہ کیا جاؤ میں ایک مرد، میں ایک عورت، لنفعل، چاہیے کہ کیے جائیں ہم دو مرد، ہم دو عورتیں، ہم سب مرد اور ہم سب عورتیں۔ تو اس کے بعد اس کی گردان کو ایک مرتبہ اچھی طریقے سے اس کو پڑھیے تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہو جائے۔ امر مجہول کی گردان ہے لیفعل، لیفعلا، لیفعلوا، لتفعل، لتفعلا، لیفعلنا، لتفعل، لتفعلا، لتفعلوا، لتفعلی، لتفعلا، لتفعلنا، لافعل، لنفعل۔
تو امید کرتی ہوں میں لیکچر آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔